والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر باادب و آواز بلند نذرانِ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعہ جو ہمیں خطاب فرمایا ہے، اس خطاب میں رب ذوالجلال نے اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا کے نام سے اللہ رب العزت نے ہمیں سود سے بچنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی حدیث پاک کا ترجمہ پیش کرنے کے بعد پھر ہم مسائل کی طرف رخ کریں گے۔ اللہ کے رسول حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک کا ترجمہ یہ ہے کہ سونا بدلے میں سونے کے اور چاندی بدلے میں چاندی کے اور گیہوں بدلے میں گیہوں کے اور جو بدلے میں جو کے اور کھجور بدلے میں کھجور کے اور نمک بدلے میں نمک کے مثلا بمثل سواء بسواء یدا بید، یہ ساری چیزیں برابر برابر ہاتھوں ہاتھ اگر بیع کریں، ایک دوسرے کو بیچے اور بدلے تو یہ جائز ہے۔ فَإِذَا اخْتَلَفْتَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ۔ لیکن آگے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ان چیزوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہاتھوں ہاتھ کمی اور زیادتی کے ساتھ بیچنے کا تمہیں اختیار ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے آقا علیہ السلام نے ذکر فرمائی، تو اصل بنیادی چیز ہم کو دو باتیں یاد رکھنی ہیں، یعنی جن چیزوں کو ہم ایک دوسرے سے بدلنا چاہتے ہیں، ان میں اگر ہم سود سے بچنا چاہتے ہیں، بیاج سے بچنا چاہتے ہیں، تو دو چیزیں خاص طور پر ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی چیز ہے
قدر، اور دوسری چیز ہے جنس۔ قدر کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کی اصطلاح میں قدر کہتے ہیں وہ چیز جو ناپ کر بیچی جائے یا تول کر بیچی جائے۔ اور یہاں جو ناپنا ہے نا، وہ کپڑوں والا ناپنا مراد نہیں ہے۔ یہ دودھ کا جو پیمانہ ہوتا ہے نا، وہ ناپنا مراد ہے۔ کپڑوں والا جو گز سے ناپتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ تو قدر کا معنی ہے وہ چیز جو ناپ کر بیچی جائے یا تول کر کے بیچی جائے۔ جیسے دودھ کو بیچتے ہیں اور اسی طرح سے ہم گیہوں وغیرہ کو وزن کر کے بیچتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں، پہلی چیز ہے قدر، یعنی وہ چیز گن کر بیچی جانے والی نہ ہو۔ جیسے انڈا، تو انڈا نہ تول کے بیچا جاتا ہے اور نہ وزن کر کے بیچا جاتا ہے، بلکہ وہ عدد کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے کہ ایک انڈا ہے تو اتنے ہوئے، دو ہے تو اتنے ہوئے۔ تو وہ چیز جس میں سود سے ہمیں بچنا ہے، وہ چیز یا تو ناپی جانے والی ہو یا تولی جانے والی۔ ایک چیز یاد رہے گی۔ دوسری چیز آگے ہمیں دیکھنا ہے جنس، یعنی جس چیز سے ہم اس کو بدل رہے ہیں اس کی ذاتی ایک ہو، یعنی دونوں طرف ایک ذات ہو۔ اگر دونوں طرف ایک ذات ہیں اور دونوں طرف ناپی جانے والی چیز ہے یا تولی جانے والی چیز، تو اب اسی پر ہم کو آگے مسائل سمجھنے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ لوگ ابتداءً اپنے ذہن نشین کر لیں۔ اس سلسلے میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بار شریعت میں لکھتے ہیں کہ سود حرام قطعی ہے، یعنی یقینی طور پر سود حرام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ کوئی حرام نہیں ہے، تو سود کے حرام ہونے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ آدمی کافر ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھو کہ لا علمی کے اور جہالت کے کتنے برے اثرات ہیں کہ کئی مسلمان چونکہ ان کو رس پڑ چکا ہے نا اس طرح کمانے کا، اور ان کو اس میں زیادہ نفع نظر آتا ہے، تو وہ علماء کی باتوں کو، قرآن و حدیث کے فرامین کو وہ کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی حرام نہیں ہے، بس ہم تو جیسا چاہیں گے ویسا کریں۔ تو اس کے حرام ہونے کا انکار کفر ہے، پھر اس کا نام مسلمانوں والا ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، پھر وہ باقی سارے کام بھی کیوں نہ کرتا ہو، مگر اس حرام کا جس نے انکار کر دیا، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا منکر کافر ہے۔ اور جو اس کا مرتکب ہے، یعنی اس کو حرام تو مانتا ہے مگر اس کے باوجود بھی اس میں پڑا ہوا ہے، تو حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں ایسا شخص فاسق مردود الشہادت ہے، وہ فاسق ہیں اور کسی معاملے میں اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ فاسق مردود الشہادت۔ تو ایسے لوگوں کو میں تو کہتا ہوں کہ جب نکاح والے مسائل ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو گواہ میں نہ آنے دیں، حالانکہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن جب نکاح کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے نا تب اس کی گواہی نہیں چلے گی۔ ایسے شخص کو ذلیل کرنے کا حکم ہے، ان کی انسلٹ کرو ایسے معاملات میں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اب فاسق کھلے عام گناہ کر رہا ہے، اس کی بھی اگر رسپیکٹ کی جاتی رہے گی تو وہ یہ سمجھے گا کہ کوئی بات نہیں، اس کے لیے سخت حکم ہے۔ جو اب آج کل کے دور میں تو اگر ہم اس کو نافذ کر دیں تو ہمیں کو پھر بہت دور چلا جانا پڑے گا، لیکن اب ہمیں دین پہنچانے کی غرض ہے تو اس لیے ہمیں ایسوں کے قریب بھی جانا پڑتا ہے، چونکہ ہمارا مقصد ان کی رسپیکٹ نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے ان تک دین پہنچانا، دعوت دین پہنچانا، ورنہ اصولاً اور بنیادی اعتبار سے ایسا بندہ مردود شہادت ہے، اس کی گواہی نہیں بنی۔ یعنی اس کو تھوڑا اس اینگل سے شبیر بھائی کہ قرآن میں ہے، اللہ نے اس امت کی جو شان بیان کی نا
کیا فرمایا؟ جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ اے حبیب کی امت، ہم نے تمہیں امت وسط یعنی بہتر امت بنایا۔ کیوں بہتر امت بنائے؟ اس لیے کہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، اللہ کے گواہ ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے نا حواری، خاص ان کے صحابی، ان کی دعا قرآن میں انہوں نے کیا کہا؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ ہمیں گواہ امت میں شامل کر دے، اے اللہ ہمیں گواہ امت میں، جس کو تو نے گواہ بنایا ہے شان والا، کہ ان کو گواہی کی شان دی ہے تو نے، کہ ان کی گواہی مانی جائے گی۔ اے اللہ تو ہمیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور اس امت میں آنے کی دعا کر۔ اور لفظ کیا قرآن میں؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ جو امت گواہ ہوگی تیری، ان گواہوں میں ہمیں شامل کر۔ گواہ ہونا کتنی بڑی شان۔ اب یہ فاسق ہیں، اس کو تو اس شریعت میں کہا گیا یہ مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی مانی نہیں جائے، کتنا محروم ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اب میں اس کو سمجھتا ہوں کبھی کبھی کہ لوگ اس لیے بھی ممکن ہے محفل سے غائب ہو جاتے ہوں کہ اب جتنا سنیں گے تو اتنا پھر پابندی کرنی پڑے گی۔ جی میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو کہ یہ حقیقت میں خیر کے دروازوں کو بند کرنا ہے۔ جو یہ سمجھ رہا ہے نا کہ میں سنوں گا تو مجھے عمل کرنا پڑے گا، ارے سن کر کے عمل کرے گا تو تیرے لیے بھلائی کے دروازے کھلیں گے۔ تو یہ سوچ کے چلا جاتا ہے کہ میں سنوں گا تو پھر عمل کرنا پڑے گا، تو ڈبل محروم ہے۔ ایک تو عمل کے فیض سے محروم، دوسرا علم کے فیض سے محروم، دوہرا مجھے۔ اب گواہ ہونا کتنی بڑی شان ہے اس امت کی کہ انہیں گواہ بنایا گیا۔ تو اب اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، اس میں مبتلا ہے، تو ایسا بندہ شریعت کی نظر میں مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اب یہاں چند مسائل دیکھیے جو بہت توجہ طلب ہے اور اس کو آپ دھیان سے سنیے۔ میں نے جو آپ کو ابتداءً بات بتائی کہ جنس اور قدر، جنس کا معنی ہے ایک ذاتی ہونا اور قدر کا معنی ہے ناپی جانے والی چیز یا تولی جانے والی چیز۔ اچھا، یہ ہمارے علماء کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ اب کون سی چیز کو ہم ناپی جانے والی مانیں اور کون سی چیز کو تولی جانے والی مانیں۔ تو حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بار شریعت میں لکھتے ہیں کہ جس چیز کے متعلق یعنی جس چیز کے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے ماپ کے ساتھ خاص کر دیا کہ یہ ماپی جانے والی چیز ہے، یا جس چیز کے متعلق سرکار نے کہہ دیا کہ یہ وزن سے بیچی جانے والی چیز ہے، تو سرکار نے جنہیں ماپ کے ساتھ خاص کیا وہ ماپی جانے والی ہی رہے، جس کو سرکار نے وزن اور تولنے کا کہہ دیا وہ تولی جانے والی ہی رہے گی۔ آگے حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد اس میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اگر عرف اس کے خلاف ہو تو عرف کا اعتبار نہیں۔ عرف کا یعنی ہمارے یہاں ہندوستان میں گیہوں جو ہے نا، گیہوں یہ وزن سے بیچے جاتے ہیں، مگر ہمارے نبی علیہ السلام نے اسے تول کے ساتھ بیچنے کا حکم دیا ہے، تول کے ساتھ، اب وہ ماپ کے ساتھ وزن کے ساتھ ہم لوگ یہاں بیچتے ہیں 1 کنٹل 2 کنٹل، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ماپی جانے والی چیز میں شمار کیا۔ تو اگرچہ ہندوستان کا عرف اس کو وزن کرنے والا ہے، مگر اس کا جب تبادلہ ہم کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو وزن کے ساتھ نہیں، ماپ کے ساتھ کریں گے۔
اور ماپ کے ساتھ جب ہم کریں گے تو اس میں وہ جو پیمانہ ہوگا ماپنے کا اس کی برابری دیکھی جائے گی، وزن چاہے کم زیادہ کیوں نہ ہو جائے۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس کو ماپ کر بیچا جائے گا، وزن اگرچہ کم زیادہ ہو جائے گا تو وہ سود نہیں ہوگا، چونکہ حضور نے اسے ماپ کے ساتھ خرچ کیا۔ اسی طرح جو چیز سرکار نے وزن کے ساتھ خاص کر دی ہے کہ یہ تول کر کے بیچی جائے گی، تو اس کو تول ہی کر کے ایک دوسرے سے بدلنا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے بدلنے کے وقت کی بات ہے کہ جب بدلنا ہو تو وزن کر کے ہی بدلا جائے، اگرچہ اس کو وزن کرنے کے بعد ماپ میں کمی زیادتی ہو جائے، لیکن جسے سرکار نے جو متعین کیا ہے اس کو بدلتے وقت اسی اعتبار سے لے کے چلنا ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں اگر عرف اس کے خلاف ہو تو عرف کا اعتبار نہیں، اور جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے کہ یہ ماپی جانے والی چیز ہے یا تولی جانے والی چیز، اس کے بارے میں حضور کا ارشاد نہیں ہے، تو اس میں عادت و عرف کا اعتبار ہے کہ اس میں اس ملک کا، اس علاقے کا جو بھی عرف چلتا ہوگا اس کے اعتبار سے اس میں ماپ تول کا لحاظ رکھا جائے گا۔ تو اب یہ چیزیں دیکھو کہ یہاں پر جو چیز ماپ اور تول والی ہوگی تو اس میں ہمیں اختیار نہیں ہے، ابتداءً اولاً ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم طے کریں کہ یہ چیز وزنی ہے، وزن سے بیچی جانے والی ہے یا ماپ سے بیچی جانے والی ہے۔ ابتداءً یہ بات یاد رکھ لیں آپ کہ اس چیز کو ہمارے نبی علیہ السلام نے جس کا ذکر کر دیا وہ وہی رہے گا، اور جہاں سرکار نے خاص نہیں کیا ہے تو اس کے بارے میں ہر ملک کے علاقے کے عرف کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ ہوئی ماپی اور تولے جانے والی چیز جس کو قدر کہتے ہیں۔ اب جنس ایک ذاتی ہونا، تو ایک ذاتی بھی کیا کس کی ایک ذاتی ہے وہ بھی شریعت نے متعین کر دیا کہ کون ایک ذاتی ہے، جیسے مرغی کے دیسی انڈے ہوں یا پھر فارم مرغی کے انڈے ہوں، وہ دونوں نہ ناپی جانے والی چیزیں نہ تولی جانے والی چیزیں، مگر جنس سے ایک ہے، ذاتی ایک ہے۔ کپڑوں کی کئی قسمیں ہیں تو کپڑوں کی تمام قسمیں ایک دوسرے سے جدا، ان کی ذاتی جدا ہے۔ تو اب وہ آپ یوں سمجھ لیں گے نا یہ دو باتیں، تو آپ کے لیے ہر مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اب میں نے قدر اور جنس دونوں باتیں آپ کو سمجھا دی ہیں، اب میں آسانی کے ساتھ صرف ایک ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ جو چیز ماپ یا تول سے بکتی ہو، جب اس کو اپنی جنس سے بدلا جائے تو ایک طرف زیادہ ہو یہ بھی حرام ہے، اور ایک دوسرا ادھار ہو یہ بھی حرام ہے۔ مثال جیسے گیہوں کے بدلے میں گیہوں اور جو کے بدلے میں جو، بدلنے کی اجازت ہے، مگر کیسی؟ مثلم بمثل یدم بید سواء بسواء، کہ دونوں ہاتھوں ہاتھ ہوں اور برابر برابر۔ اور اس میں حضور صدر الشریعہ نے یہ بھی لکھا کہ اس میں عمدہ اور خراب کا کوئی فرق نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میرے پاس گیہوں اعلیٰ کوالٹی کے ہیں، تمہارے پاس لو کوالٹی کے ہیں، تو تمہارے 2 من ہوں گے میرے 1 من ہوگا، اور پھر وہ ہاتھوں ہاتھ بدلنا چاہیں تو یہ جو ایک طرف جو زیادہ ہو رہا ہے نا یہ سود ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ تو اس لیے خراب اور عمدہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ تولی جانے والی چیز ہے اور ذاتی ایک ہے تو بدلنے کی اجازت ہے، مگر برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ۔ اگر گیہوں کے بدلے میں گیہوں اور جو کے بدلے میں جو بدلنا چاہتے ہیں آپ، تو اس میں آپ کو ہاتھوں ہاتھ بدلنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر ایک نے کہا کہ میں تمہیں گیہوں دیتا ہوں، تم اس کے بدلے میں گیہوں مجھے کل دینا، تو یہ ادھار جو ہوگا یہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ یہ ادھار جو ہوا وہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔
اور اگر ایک طرف گیہوں 1 کنٹل ہے دوسری طرف 2 کنٹل ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ تو ایک مسئلہ آپ نے یاد رکھ لیا۔ اب آگے چلیے، اسی طرح سے اسی طرح سے قدر و جنس کے اندر دونوں برابر ہو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا، تو اگر وہ کمی بیشی کرتے ہیں تو بھی حرام ہے، اور اگر ادھار رکھتے ہیں تو بھی حرام ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک ہو ایک نہ ہو، یعنی یا تو جنس ایک ہے، ذاتی ایک ہے، اور ناپ تول الگ الگ، یا ناپ تول ایک ہے اور ذاتی جدا جدا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ابتدائی بات یاد رکھنا تو ہی مسئلے سمجھ میں آئیں گے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک ہے، یعنی اس کی ذاتی جدا ہے اور وہ ہے تولی جانے والی، ذاتی ایک ہے، ذاتی جدا ہے اور تولی جانے والی چیز، یا تولی جانے والی چیز اور ذاتی جدا جدا ہے، تو ان دونوں کے اندر مسائل مختلف ہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ دونوں میں سے ایک ہو ایک نہ ہو تو کمی بیشی جائز ہے اور ادھار حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گیہوں کو جو کے بدلے میں بیچا، گیہوں کو جو کے بدلے میں بیچا، یا ایک طرف شیشہ ہے اور دوسری طرف لوہا ہے، تو گیہوں کو جو کے بدلے میں بیچو گے تو گیہوں اور جو میں ماپنا ایک ہے کہ ماپی جانے والی چیزیں دونوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ بیچ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ بیچ سکتے ہیں، یعنی اگر گیہوں 1 کنٹل دیے اور جو 2 کنٹل دیے تو ہاتھوں ہاتھ یہ جائز ہے، یعنی دونوں چیزوں قدر اور جنس میں سے ایک ہو ایک نہ ہو سامنے سامنے، تو اس میں کمی زیادتی جائز ہے، مگر اس میں بھی ادھار سود ہے۔ یعنی اگر یہ کہا کہ 1 کنٹل گیہوں لے لو 2 کنٹل جو تو مجھے بعد میں دے دینا، تو یہ جو ادھار رکھا یہ کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا۔ اسی طرح سے ایک طرف شیشہ ہے دوسری طرف لوہا ہے، کہ یہ جو شیشہ اور لوہا ہے اس میں وزن مشترک ہے، یا مگر جنس کا دونوں میں اختلاف ہے، یعنی دونوں وزن سے بیچی جانے والی چیزیں، شیشہ بھی وزن سے بیچا جاتا ہے اور لوہا بھی وزن سے بیچا جاتا ہے، اور یہ دونوں وزن کے اعتبار سے یعنی جن قدر میں ایک ہے، وزن سے دونوں بیچی جاتی ہے، مگر جنس یعنی ذاتی جدا جدا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی کمی زیادتی جائز ہے آپ کی، کہ آپ لوہا 4 کلو دیں اور 10 کلو شیشہ اس کے بدلے میں لیں، لیکن اگر کوئی اس کو ادھار رکھے کہ لوہا ابھی لے لو شیشہ 2 گھنٹے بعد یا 10 دنوں کے بعد دینا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کپڑے کو کپڑے کے بدلے میں، کپڑے کو کپڑے کے بدلے میں، اور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ جنس ایک ہے، یہ کیسے سمجھا جائے؟ یعنی ناپی تولی جانے والی چیز کے بارے میں تو پہلے بتا دیا کہ سرکار نے جس کو ناپ والا کہا وہ ناپ والا، جس کو تول والا کہا وہ تول والا، اور جہاں سرکار نے وضاحت نہیں کی وہاں عرف کا اعتبار ہو۔ اب جنس کے بارے میں حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ دونوں ایک جنس ہیں، یہ کیسے سمجھا جائے کہ دونوں کی ایک ہی ذاتی ہے؟ حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ دونوں کا نام اور دونوں چیزوں کا ایک نام اور ایک کام ہو تو وہ ایک ذاتی ہے، دونوں کا ایک نام ہو اور ایک کام ہو تو ایک جنس ہے، اور نام جدا ہو یا دونوں کا کام جدا ہو، یعنی دونوں کا مقصد اور فائدہ جدا جدا ہے، تو اب پھر وہ 2 ذاتی مانی جائے، یہ قاعدہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب حضور صدر الشریعہ اس پر لکھتے ہیں آگے، جیسے گیہوں جو، کہ ان دونوں کا نام بھی جدا ہے اور کام بھی جدا ہے، تو دونوں چیزیں اس میں الگ الگ ہے کہ نام بھی الگ اور کام بھی الگ، تو یہ 2 ذاتی ہو گئی۔
اور صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ کپڑے کی قسمیں، کپڑے کی قسمیں جیسے ململ، لٹھا، گبرون، یہ سب، تو اس میں نام تو ایک ہے مگر مقصد الگ الگ، کام الگ ہے. یعنی کوئی ٹھنڈی پہنچاتا ہے، کوئی گرمی پہنچاتا ہے، کوئی باریک ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان کی بھی جنسی یعنی ذاتی جدا جدا مانی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ململ کا کپڑا ہے اور آپ گبرون سے بدلنا چاہتے ہیں تو ایک تھان دے کر کے 2 تھان آپ ہاتھوں ہاتھ لے سکتے ہیں، چونکہ دونوں کی جنس ذاتی جدا جدا ہے. میں تو اس اینگل سے بھی آپ کو بتاتے بتاتے سوچتا ہوں کہ ہمارے دین نے کہاں کہاں جا کر ہماری رہنمائی کی. یعنی کوئی گوشہ ہے ایسا کہ جہاں دین نے رہنمائی نہ کی. اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یار اتنی ساری پابندیاں کون کرتا ہے. میں کہتا ہوں برکت تمہیں لینی ہے تو پابندی تمہیں کرنی ہے. دین تم نے اپنایا ہے تو دین پر عمل تم نے کرنا ہے. کہا ایسا کرے گے تو ہم کیسے چل سکیں گے؟ میں نے کہا ایسا کرو گے تو تم چل نہ سکو گے. یہ تم کہہ رہے ہو؟ سرکار نے قیامت تک کے لیے دین چلانے کا طریقہ ہی یہی رکھا ہے، اور اب دین ہی کوئی آنے والا نہیں ہے. اگر اس سے زندگی چلنے والی نہ ہوتی تو آخری دین میں یہ باتیں تھوڑی رکھی جاتی. وسوسہ بھی نہ آنے دو ذہن و دماغ میں کہ جب شریعت کا حکم آ جائے تو ہم اس کے مطابق کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. خیال پر بھی پابندی لگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شریعت کے حکم پر بندہ عمل کرے اور اس کا نقصان ہو جائے. شریعت تو انسان کی فطرت کے عین مطابق، جیسی ہماری ذات اللہ نے بنائی ہے اس ذات کو کیسے چلایا جائے وہی اصول شریعت ہے. اب دیکھو یہاں اب تیسری چیز ہے کہ حضور صلی اللہ الشریعہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کپڑے کو کپڑے کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں بیچا جائے تو اس میں جنس ایک ہے مگر قدر موجود نہیں. لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک تھان دے کر 2 تھان یا ایک غلام کے بدلے میں 2 غلام خرید لیں، مگر ادھار بیچنا حرام. ادھار بیچنا حرام. جی. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے لکھتے ہیں اور دونوں نہ ہوں. یعنی یہ صورتیں تو وہ بتائی نا. پہلی صورت تو یہ کہ دونوں ایک ہیں، یعنی ناپی جانے والی چیز بھی اور ذاتی بھی ایک، تولی جانے والی چیز اور ذاتی بھی ایک. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں برابر برابر ہاتھوں ہاتھ بیچنے کی اجازت ہے. کمی بیشی کی یا ادھار کیا تو دونوں حرام. اور اگر ذاتی ایک ہے مگر ناپی تولے جانے والی چیز نہیں، یا ناپی تولے جانے والی چیزیں اور ذاتی ایک نہیں، تو اس میں کمی بیشی جائز ہیں مگر ادھار حرام. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دونوں ہی نہ ہو، یعنی کوئی ایسی چیز بدلی جائے ایک سے دوسرے کے ساتھ کہ دونوں کی ذاتی بھی ایک نہیں اور دونوں ناپی جانے والی چیز بھی نہیں، تولی جانے والی چیز بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں کمی زیادتی بھی جائز ہے اور ادھار بھی جائز ہے. کیسے؟ اللہ، جو ہمارا عام طریقہ ہے دکانوں پر جا کر خریدنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دونوں نہ ہو تو کمی بیشی بھی جائز اور ادھار بھی جائز. مثلا گیہوں اور جو کو روپیہ سے خریدے تو ایک طرف روپیہ دوسری طرف گیہوں ہے، تو کیا دونوں کی ذاتی ہے کہ ذاتی بھی ایک ہے؟ اور کیا دونوں ناپی یا تولے جانے والی چیز میں ایک ہے؟ وہ بھی نہیں ہے. ایک تولی جانے والی چیز، ایک گنی جانے والی چیز. تو نہ دونوں ذات میں ایک ہیں نہ ناپنے اور تولنے میں ایک ہیں. تو یہاں پر کمی بیشی بھی جائز ہیں اور ادھار بھی جائز ہیں. وہ صدر شریعہ لکھتے ہیں کہ اسی لیے 1 روپیہ کے بدلے میں جتنے من چاہو خریدو، کوئی حرج نہیں. 1 روپیہ کے بدلے میں جتنے من چاہو، کوئی حرج نہیں. ادھار بھی جائز ہے کہ آج خریدو روپیہ، مہینے میں، سال میں، دوسرے کی مرضی سے جب چاہو وہ جائز ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ چیز ہے. تو اب ان چیزوں کو تھوڑا توجہ کے ساتھ
یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں صرف ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں جو تھوڑا سمجھانا ضروری ہے، اس کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ جاؤ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو چیز وزنی ہو، جو میں نے اشارتاً پہلے ذکر کر دیا مگر یہ ابھی پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ باتیں ایسی ہیں نا، یہ دارالعلوم میں پڑھائی جانے والی باتیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے اجتماع میں بیٹھنے والا بندہ بھی تو اس کے پاس بھی تو کچھ نہ کچھ تو علم ہونا ہی چاہیے یہ ضروریات زندگی کے حوالے سے۔ حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ جو چیز وزنی ہو اسے ماپ کر برابر کر کے ایک کو دوسرے کے بدلے میں بیع کیا، مگر یہ نہیں معلوم کہ ان کا وزن کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی جو چیز ہے وزنی، وزن سے بیچی جانے والی چیز، مگر اس کو ماپ کر کے برابر کر، ایک تپیلی میں ادھر یہ بھرا، ادھر وہ تپیلی میں وہ بھرا، اب وہ چیز ماپ کر دی جانے والی ہے نہیں، ہے تول کے اور وزن کر کے دی جانے والی چیز۔ تو اب حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ جو چیز وزن سے دی جانے والی ہو مگر اس کو ماپ کر کے ایک دوسرے کے بدلے میں برابر کیا، اور یہ معلوم نہیں، برابر دیکھنے میں تو ہو گیا مگر وزن برابر ہوا یہ معلوم نہیں ہے، تو حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں ایسا کرنا جائز نہیں۔ اور اگر وزن میں دونوں برابر ہوں تو جائز، وزن میں دونوں برابر ہوں تو جائز، اگرچہ ماپ میں کم و بیش ہو جائے۔ یعنی ایک طرف آپ نے گیہوں ہے اور دوسری طرف بھی گیہوں ہے، اب دونوں کو وزن کر کے دینا ہے، اب وزن کرنے کے بجائے آپ نے اس کو ماپ لیا کہ ایک تپیلی بھر کر کے میں نے دیا، ایک تپیلی بھر کر کے تم دے دو، تو ماپ تو دونوں کا برابر ہو گیا مگر پتہ نہیں ہے کہ وزن بھی دونوں کا برابر ہے یا نہیں، چونکہ کسی کوالٹی میں جگہ کے اعتبار سے، پر ہونے کے اعتبار سے برابر ہے مگر وہ وزنی چیز تھی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو وہ وزن میں زیادہ ہو گیا، تو اب وہ جو وزن میں زیادہ ہو گیا وہ سود ہو گیا۔ تو جو چیز وزنی ہے اگر اس کو ماپ کر بیچا اور معلوم نہیں کہ دونوں کا وزن برابر ہے تو جائز نہیں، اس وقت ضروری ہے کہ وہ وزن برابر ہے۔ اور جو چیز تول کر بیچی جانے والی ہے اس کو وزن کر کے بیچا اور معلوم نہیں کہ تول میں برابر، یہ ناپ میں برابر ہے یا نہیں، تو پھر وہ بھی جائز نہیں، اس میں بھی اس کو ماپ کر کے بیچنا ضروری ہے، اگرچہ وزن میں ایک دوسرے میں فرق کیوں نہ ہو جائے۔ آئی سمجھ میں؟ اب مسئلہ سنیں، سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جو چیز وزنی ہو اسے ماپ کر برابر کر کے ایک کو دوسرے کے بدلے میں بیچا، مگر یہ نہیں معلوم کہ اس کا وزن کیا ہے، تو یہ جائز نہیں، اور اگر وزن میں دونوں برابر ہوں تو بے جائز ہے، اگرچہ تم نے ناپ کر کے کیوں نہ بیچی، وزن برابر ہے تو ٹھیک ہے، اگرچہ ماپ میں کم و بیش ہو۔ اور جو چیز کے کیلی ہے یعنی ماپنے والی، اس کو وزن سے برابر کر کے بیچا مگر یہ نہیں معلوم کہ ماپ میں برابر ہے یا نہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اب حضور صدر الشریعہ نے یہاں لکھا کہ ہندوستان میں گیہوں جو کو عموماً وزن سے بیع کرتے ہیں، بیچتے ہیں، حالانکہ ان کا ماپ سے بیچا جانا ہمارے نبی کے ارشاد سے ثابت ہے، لہذا اگر گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچا جائے تو ماپ کر ضرور برابر کر لیں، ان میں وزن کی برابری کا اعتبار نہ کریں۔ یوں ہی گیہوں جو قرض لے، اب یہ ایک الگ قسم ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہ گیہوں جو ہے میں تمہیں قرض دیتا ہوں 1 کنٹل، اب تمہارے پاس جب آئے تب تم مجھے لوٹا دینا، تو اب یہ بدلنا نہیں ہوا، یہ قرض لیا، وہ جائز ہے، مگر بدلا ایک دوسرے کے بدلے بیچا اور ادھار رکھا تو پھر وہی سود والی قسم آ جائے۔ تو یہاں حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ یوں ہی گیہوں جو قرض لے تو ماپ کر لے اور ماپ کر دے، وزن والا نہ کرے،
ماپ کر لے اور ماپ کر لے، کیونکہ پھر اس میں وزن کر کے دیں گے تو ماپ تو برابر ہوا نہیں، اور ہمیں حکم کیا تھا کہ بدلنے والی چیزوں میں تمہیں ماپ کا اعتبار کرنا ہے جو حضور نے خاص کیا ہے۔ اور ان کے آٹے یعنی جو یا گیہوں کے آٹے کی بے یا قرض وزن سے بھی جائز ہے، یعنی آٹا ہو تو وہ وزن سے جائز ہے، مگر جو اصل چیز ہے کہ گیہوں یا جو تو اس کو پھر وہ ناپ کر کے ہی بیچا جائے، آٹا ہوگا تو پھر وہ وزن سے جائز ہے۔ میں نے اس حوالے سے مفتی صابر صاحب سے رابطہ کیا کہ حضرت یہ ہمارے گھروں میں جو عام طور پر ہوتا ہے کہ آٹا نہیں ہوتا تو آس پاس پڑوس سے کچھ لے لیا کرتے ہیں، تو دیکھو اس پر اچھا مفتی صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا اور میں نے خود بھی بارش شریف میں بھی دیکھا، تو وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ جاؤ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اچھا، حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ شریعت میں ماپ کی مقدار کم سے کم نصف سا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مٹھی بھر آٹا کسی سے لیا اور مٹھی بھر دیا تو اس میں بھی کچھ کمی زیادتی ہو گئی تو سود ہو جائے گا، نہیں، ایک اس کی حد ہے۔ جیسے چوری میں شبیہ بھائی نہیں کہ 10 درہم سے زیادہ کی چوری کی تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو ایک حد ہے کہ اس حد سے اوپر کا جو اگر آپ نے کیا تو یہ معاملہ ہوگا۔ اب یہ نصف سا، اب اس میں بھی تھوڑا مجھے ڈسٹرب ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، چونکہ پاکستان کے علماء سا کا وزن کچھ الگ رکھتے ہیں، ہندوستان کے علماء الگ رکھتے ہیں، یہ میں نے تھوڑا تحقیق کیا تھا لیکن ابھی انہوں نے بارش شریف میں لکھا ہے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں، لیکن آئندہ محفل میں پھر اس کو عرض کروں گا کہ ایک سا یہ 4 کلو میں سے 160 گرام کم اور نصف، یعنی آدھا سا 2 کلو میں سے 80 گرام کم کا ہوتا ہے۔ آدھا سا جو ہے یاد رکھو، تمہیں یاد رکھنا ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے میں دیکھ لوں گا۔ جی تو آدھا سا یہ ٹھیک ہے شبیر، 2 کلو 47 گرام، 2 کلو 47 گرام یہ فطرہ ہے، وہ ایک سا، اس کا آدھا کر لیجیے آپ، اس کا آدھا جتنا بھی ہوتا ہو۔ تو اب میں ان کی تعریف کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ اب حضور صدر الشریعہ لکھتے ہیں کہ شریعت میں ماپ کی مقدار کم سے کم نصف سا ہے، یعنی 2 کلو 47 گرام کا آدھا یا اس سے زیادہ ہو تو وہاں ماپ تول میں کمی زیادتی سود ہوگی، ورنہ اگر آدھے سا سے اگر کم ہے تو اس کے لین دین میں ادھار رکھنے میں سود نہیں ہوگا۔ کتنی آسانی ہے، سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شریعت میں ماپ کی مقدار کم سے کم نصف سا ہے، اور اگر کوئی کیلی چیز ہو یعنی وزن کر کے دی جانے والی، اگر کوئی کیلی چیز نصف سا سے کم ہو، مثلا 1-2 لب ہو تو اس میں کمی بیشی یعنی 1 لب 2 لب کے بدلے میں بیچنا جائز ہے۔ یوں ہی 1 سیب 2 سیب کے بدلے میں، 1 کھجور 2 کھجور کے بدلے میں، 1 انڈا 2 انڈے کے بدلے میں، 1 اخروٹ 2 کے عوض میں، 1 تلوار 2 کے بدلے میں، 1 دوات 2 کے بدلے میں، 1 سوئی 2 کے بدلے میں، 1 شیشی 2 کے بدلے میں بیچنا جائز ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اس چیز کے اندر یعنی اتنا کم ہوگا تو پھر اس کے اندر وہ سود والا تحقق نہیں ہوگا، جبکہ یہ سب معین ہو۔ معین ہونے کی صورت میں اس بے کو جائز لکھا ہے، یعنی دونوں متعین ہو کہ یہ یہی چیزیں فکس ہو۔ تو اگر دونوں جانب یا ایک جانب غیر معین ہو تو پھر بے جائز۔ تو ان صورتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ان صورتوں میں کمی بیشی اگرچہ جائز ہیں مگر ادھار بیچنا حرام ہے، کیونکہ جنس ایک ہے۔
تو یہ نصف سا سے کم کا معاملہ جو ہے نا اس کے اندر شریعت کی طرف سے اجازت ہے. نصف سا وہی ہے 2 کلو 47 گرام کا جو آدھا ہوگا وہ نصف سا ہے, اور نصف سا سے کم کے اندر جو لین دین ہوگا اس کے اندر سود نہیں ہوتا. اور مفتی صاحب نے جو مجھے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ عام طور پر ہم لوگ جو ایک دوسرے سے گھروں میں لین دین کرتے ہیں تو وہ جو آٹا دے دیتا ہے نا وہ ہبا ہی کر دیتا ہے, یعنی وہ واپس لینے کی امید نہیں رکھتا ہے, وہ دے ہی دیتا ہے. تو وہ دے دیا اس نے, اب جب اس کے پاس آیا تو اس نے اپنی طرف سے دیا, اس کو ہبا کیا, تو وہ چونکہ بدل ہوتا ہی نہیں ایک دوسرے کا, تو کمی زیادتی اگر ہو بھی جائے تو وہ سود نہیں ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان مسائل کو یاد رکھیے, انشاءاللہ آئندہ دوسری نشست میں عرض کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.